تیرے قدموں پہ قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، جہاں ہے وہ جان، ہاں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور مکتا ہے ہاں جان و دل ہو جان و دل ہو شخیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہو شخیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا، ہاں جان و دل ہو شخیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الحمدللہ اللہ جل مجدہ آپ سب حضرات اور خواتین جو دیکھ رہی ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا شامل ہیں، بلکہ آپ زیادہ ہیں کیونکہ 2000 کے قریب بندے یعنی دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کچھ مختلف ملکوں میں ہیں. اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. خاص طور پر ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں 40 کے قریب رجسٹر بھی ہوئی ہیں، تو آپ کو وہاں پردے میں رہ کر گھر میں ہی انشاءاللہ وہ فوائد پہنچیں گے جو کسی جگہ حاضری کے پہنچتے ہیں. تو اس میں کوئی محرومی نہیں،
مرد بھی جو نہیں آ سکے، اللہ پاک تو رحیم اور کریم ہستی ہے، بندہ جتنا کرے وہ کر گزرے، اور باقی اللہ پاک اس کی کمی پوری فرماتا ہے۔ یہ جو موضوع جو آج کل ہم اس پر سیکھنے کی، مذاکرے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بہت ہی اہم ہے انسان کی کامیابی اور اس کو اللہ کے قرب، اور خاص طور پر یہ جو خلوت میں جو آپ لوگ شرکت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ وہ کیا کہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا کوئی چیز بتا دیں کہ ہماری زندگیوں میں برکتیں آ جائیں، ایسے کوئی تویز دے دیں، کوئی پتھر دے دیں، کوئی تبرک دے دیں، کوئی پھر جو ہے وہ جن کی طرف آ جاتے ہیں، کوئی جن دے دیں، کوئی کہتا ہے کوئی پھر جو ہے اپنے کام کرنے کے لیے جنات کی مدد، جادو ٹونا، تویز ٹونا، وہ سارا عملیات کرتے ہیں۔ اب یہ سارا اس وجہ سے ہے کہ جب نبی علیہ السلام سے بندے کا دامن جو ہے، تعلق جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، تو پھر وہ اسی طرح بندے بھٹکتے ہیں کہ ایک خدا کو چھوڑ کے پتھروں کے سامنے، نبی علیہ السلام کے صحابہ جو ستاروں کی مانند ہیں ان کو چھوڑا تو یہ دنیا کے جو ستارے ہیں ان کے پیچھے پڑ گئے، یہ ہمارے ستارے ہمارا حساب کتاب لگائیں گے، یہ پتھر بڑا جو ہے، ہماری انگوٹھی جو ہے، یہ نمبر جو ہے، یہ رنگ جو ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو جو ہے، جو شیطانی اور غلط اور ایک خرافات تھیں، ان سے جو ہے بندوں کا تعلق جو ہے وہ توڑ کر بلکہ اپنی امت کو اس کی تلقین فرمائی۔ فرمایا مخلوق میں سے ہی تم چاہتے ہو اگر کسی سے تعلق بنانا تو وہ یعنی غیبی مخلوق میں سے، غیبی طاقتوں میں سے، تو یہ جنات اور یہ چیزیں اس قابل نہیں ہے، بلکہ فرمایا جو ہم پڑھایا بھی ہمیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ اللہ کے بعد جو ہے فرشتے جو ہے غیب کی مخلوق ہے، وہ تمہارے مددگار بن سکتے ہیں، وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، وہ تمہیں نفع اللہ کے حکم سے دے سکتے ہیں، تم ان کا ساتھ لے لو۔ جیسے میرے پاس کئی دفعہ لوگ آتے ہیں، جی کوئی جن دے، میں کہتا آپ کو فرشتہ دے دیتے ہیں، جن کی بجائے فرشتہ آپ لے لیں، اپنے جن کو کیا کرنا، جن آپ کو تنگ کرے گا، فرشتہ ہمیشہ فائدہ پہنچائے گا۔ اچھا جی وہ بھی مل سکے، اس کے لیے کتنا عمل کرنا پڑے گا، فلاں کسی کو چلا وغیرہ کاٹنا ہے بڑا، جس طرح اس کے بارے میں کہتے ہیں روحانیت کے بارے میں، جی بڑا سمندروں میں جا کے اور دریاؤں اور پہاڑوں میں کر، تو یہ حضور علیہ السلام کا یہ منہج نہیں تھا۔ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کو خدا کے قریب کیا ہے، اور دنیا میں رکھتے ہوئے اپنے شعبہ جات، اپنے بیوی بچوں میں، کام کاج میں رکھتے ہوئے اللہ پاک کا قرب ان کو سکھایا ہے۔ ان کو نہیں کہا کہ تم جو ہے جنگلوں کی طرف یا کہیں جو ہے وہ چلے جاؤ غاروں کی طرف، بلکہ منع کیا، فرمایا کہ آؤ اب یہاں اسی میری صحبت میں رہ کے فائدہ اٹھاؤ۔ تو اسی طرح جو فرشتے ہیں اب وہ غیب کی مخلوق ہے، تو اس سے نبی علیہ السلام نے طریقہ سکھایا کہ کس طرح بندہ ان سے تعلق بنا سکتا ہے۔ اس میں سے بہت سارے بیان گزر گئے جیسے آپ سن رہے تھے، 4 5 6 وہ پورے گھنٹے کے انگلش میں۔ اب میں سب کا تو نہیں آج ایک اس پہ بھی اگلی بات کرنی ہے، لیکن صرف اشارتاً بات کر سکتا ہوں کہ جو بندہ چاہتا ہے میرے ساتھ فرشتے رہیں، وہ چند عمل جو نبی علیہ السلام نے میں نے تفصیل سے بیان کیے تھے، آپ مختصر سن لیں۔ ایک تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے اس کے ساتھ فرشتہ رہے، فرشتہ اس کے ساتھ چلے، اس کی مدد کرے، جب کسی کام پہ جائیں تو غیبی مدد ہو، جیسا کہتے ہیں جی فلاں بندہ تو مٹی میں ہاتھ دیتا ہے سونا بن جاتی ہے، وہ مٹی سونا نہیں بنتی، یعنی وہ کسی وجہ سے معاملہ ہوتا ہے۔ ہر یہاں اللہ پاک نے جو عالم اسباب بنایا اس کے پیچھے فرشتے ہی کار فرما ہیں، یہاں تک کہ روحیں لانے میں بھی، روحیں لے جانے میں بھی، رزق دینے میں بھی، عمریں بڑھانی کم کرنی، توبہ کے فرشتے ہیں، رحمت کے فرشتے ہیں، درود شریف کے فرشتے ہیں، ذکر لے جانے والے فرشتے ہیں، نیک عمل والے فرشتے ہیں،
برے اعمال لے جانے والے فرشتے ہیں، اسی طرح جو ہے عذاب والے ہیں، رحمت والے ہیں، ہر معاملہ حفاظت والے ہیں، آپ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، لگے ہوئے ہیں رات دن 24 گھنٹے، بارش کے ایک قطرے بارش کے ساتھ اترتے ہیں، موسموں کی تبدیلی، زلزلے، ہر چیز، تو یہ سر پیچھے ستاروں کے پیچھے، آسمانوں میں پہلا آسمان، دوسرا آسمان، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بالشت بھی جگہ خالی نہیں جہاں فرشتہ نہیں ہے، یعنی اتنی وہ مخلوق ہے لا تعداد، کہ اللہ پاک نے جن کے بارے میں فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ کی جو فوجیں ہیں وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی اس طرح۔ اب ہم نے ظلم یہ کیا اپنے اوپر بھی اور دوسروں سے بھی، اور اپنے بچوں اور دوسروں پر بھی، کہ اس مخلوق سے تو تعلق جوڑا کوئی نہیں، ان کو تو ساتھ لیا نہ، جب ان کو ساتھ لیا نہ تو ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں بھی کوئی مخلوق ہماری مدد کرے، پھر ہم جو ہے یہ جنات اور شیاطین اور جادو اور عملیات اور یہ ٹونے ٹوٹکے کے پیچھے پڑ گئے۔ پڑھا ہے لیکن سمجھ کوئی نہیں، بچپن سے والدین نے پڑھایا، اساتذہ نے پڑھایا آمنت باللہ و ملائکتہ، بس اتنا ہی پڑھ کے آگے اس کا پتہ نہیں، فرشتوں کو پر ایمان لانے کے لیے کیا مطلب ہے؟ ایمان کا مطلب ہے تعلق جوڑنا۔ اب اللہ پر ایمان لانے تو صرف یہ تو نہیں ہے ایمان لا کے آمنت باللہ پڑھ کے تو مرضی اپنی کی، ساری زندگی اپنی، خدا نہ نماز کا ہوش، نہ روزے کا، نہ شے کا، نہ جی آمنت باللہ پڑھا ہے۔ اسی طرح فرشتوں پر لیے جو پڑھا آمنت باللہ و ملائکتہ، تو وہ صرف وہ کافی نہیں ہے، اب ان کے ساتھ پورا ایک تعلق بنانا ہے، پورا ایک رشتہ جوڑنا ہے، اور وہ مددگار، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا، فرشتے یہ کہتے ہیں نیک بندوں کو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست اور مددگار تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں بھی وہ فرشتے مدد کریں گے، قبر میں مدد کریں گے، حشر میں مدد کریں گے، جنت میں مدد کریں گے، دوزخ میں بھی فرشتے ہیں اللہ کے، وہ وہاں بھی مقرر ہیں۔ تو اب حضور علیہ السلام نے مختلف طریقے ارشاد فرمائے، عمل ارشاد فرمائے، وہ عملوں کی طرح نہیں ہے جس طرح وہ بندوں کو بیچاروں کو عمل کرا کے الٹے سیدھے اور پڑھا کے جو ہے وہ مطلب یعنی کوئی ہوش ہی نہ رہی، اور مطلب آپ علیہ السلام بڑے آسان اور فائدہ ان میں بہت زیادہ، کیونکہ آپ رحمت لے کے آئے تھے، آپ رحمت للعالمین تھے، اور رہیں گے۔ اس میں سے چند عمل آپ سن لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ گھر سے نکلنے سے پہلے پڑھے، ابھی کچھ نہیں پڑھا اس نے، صرف جو ہے اللہ کی حضوری میں آ کے اچھی نیت کر لے، جس کام کے لیے بھی جا رہا ہے اچھا نیت کرے کہ میں اچھے کام کے لیے، جس سے اللہ پاک پیار کرتا ہے، جس کام کے لیے وہ رزق کی تلاش ہے، وہ کام ہے، وہ کہیں انٹرویو دینے جا رہا ہے، کسی کو ملنے جا رہا ہے، کسی کام پہ جا رہا ہے، کوئی جائز کام، یعنی اللہ کو جو پسند ہو، ناپسند نہ ہو، فرمایا ایسے کام کے لیے نکلے، اس کی نیت کر کے، ابھی اس نے کچھ پڑھا نہیں ہے، وہ الگ دعائیں ہیں بعد میں پڑھنے والی، فرمایا جب جو ہی اس نے یہ کیا ہے، اب وہ دروازے سے باہر قدم رکھے گا، بایاں قدم، تو ایک فرشتہ جھنڈا لے کر اس کے ساتھ لگ جائے گا، اور وہ فرشتہ اس کے ساتھ رہے گا، جہاں جہاں وہ بندہ جائے گا وہ اس کا سایہ، فرشتہ سایہ رکھے گا، جہاں جہاں اس کو کام ہو اس کام میں مدد کرے گا، جہاں جہاں اس کو مشکل ہو اس کی پریشانی دور کرے گا۔ ایک غیبی ہاتھ، جیسے بندہ نہیں کئی بار کہتے کہ I feel blessed، کہ مجھے تو لگ رہا ہے میں تو ہر چیز جی میرے سامنے مسخر ہو رہی ہے، وہ مسخر ایسے نہیں ہوتی، وہ اللہ پاک کرے تو ہوتی ہے، کی ہوتی ہے تو ہوتی ہے، تو وہ یہ ملائکہ کے ذریعے ایک مخلوق ہے جس سے چیزیں مسخر ہوتی ہیں بندے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا اس بندے کے ساتھ، کیونکہ یہ صد نیتہ ہے اور اچھی نیت والا بندہ ہے، فرمایا اس کا عمل کوئی بھی اس نے عمل نہیں کیا، یہ نیت والا ہی عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جہاں جب تک یہ رہے گا باہر اچھے کام میں، اچھی نیت پر، اس کی مدد ہوتی رہے گی جب تک جو ہے یہ واپس نہیں آتا۔ تو یہ دیکھ لیں فرشتہ آپ کو مل گیا، آپ نے ضروری پاپڑ بیلنے اور مطلب ہے گیدڑ سنگیاں اور کیا کیا مطلب ہے پیسے بھی دینے، ضائع کرنے، اور مطلب ہے کہ لوگوں کے ساتھ جی میں جن لے رہا ہوں، میں فلاں لے رہا ہوں، موکل لے رہا ہوں، موکل شکل فرشتوں کے سامنے نہ کوئی جن ہے نہ کوئی موکل ہے، کوئی شے نہیں ٹھہرتی۔
یہ پاک مخلوق ہوتی ہے اللہ پاک کی، اور طاقتور، جس کو اللہ پاک فرما رہا ہے شدید القوا، یہی سب. اسی لیے اللہ پاک نے اور کسی کے بارے میں نہیں کہا ایمان لے کے آؤ، یہ موکلوں پر ایمان لاؤ، جنات پر ایمان لاؤ. پہلے فرمایا کہ ایمانیات میں جو شامل ہے مخلوق، وہ نبی ہیں، رسول، اور یا یہ مخلوق ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ. اللہ پاک کو بہت پیاری مخلوق ہے. اللہ پاک فرمایا جس نے ان سے دشمنی کی وہ میرا دشمن ہے. قل من عدو لجبریل، اللہ پاک نے قرآن جی میں فرمایا. تو یہ کیونکہ یہ اللہ ہی کی فوجیں ہیں، اسی کے نمائندے ہیں، وہ اسی کی جو ہے یہ فوجیں ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا فرمایا مثال کے طور پر حضور علیہ السلام نے کہ جب سورج نکلتا ہے، جیسے سورج نکل ہے، روزانہ نکلتا ہے، تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ، جو تیرے راستے میں مال خرچ کرے گا اس کے مال میں برکت، اور اس کی زندگی میں مال میں اور اس کے مال میں برکت دے. وہ یہ فرشتے اعلان کرتے ہیں. دوسرا فرشتہ اعلان، یا اللہ، جو بخل کرتا ہے اس کے مال کو تباہ کر. تباہ سے مراد یہ کہ وہ فائدہ نہ اٹھا سکے. یہ نہیں کہ 100 پاؤنڈ پر وہ غائب ہو جائے گا، فائدہ نہیں اٹھا سکا، بینک میں پڑے فائدہ نہیں اٹھا سکا، یعنی اس کا مال برباد کر. جو بخل کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. آپ دیکھ لیں اس میں بھی نبی علیہ السلام نے طریقہ بتا دیا کہ اگر فرشتے کی دعا فرشتے کے ساتھ لینا چاہتے ہو تو یہ عمل کرو کہ ہر دن کچھ نہ کچھ خرچ کرو، خرچ کرنے والے بنو. مطلب یعنی یہ جو ہے وہ بھی کچھ کھولو. جس طرح لوگ پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا بھائی کہ کہتے ہیں باطنی آنکھ نہیں کھول، تو میں کہا وہ جیب بھی کھولے تو باطنی آنکھ بھی کھولے. کچھ یعنی اللہ کی راہ میں بندہ خرچ کرتا ہے تو آنکھ بھی تبھی کھلتی ہے. ادھر مطلب ہے کہ یعنی آپ نے جو ہے زپ لگائی ہوئی ہے تو ادھر بھی مان ہے. اس کا تعلق ہوتا ہے ان چیزوں کا. اللہ کے یعنی سخاوت اللہ کو پسند ہے. تو وہ یعنی فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے. دوسرا پھر دیکھیں کتنی یعنی خطرناک بات ہے کہ پیسے میرے پاس ہے، فرشتوں کی دعائیں میرے خلاف ہو رہی ہیں کہ ان کے مال کو، تو وہ بندے پھر فائدہ نہیں اٹھا سکتے. فائدہ کیا؟ روٹی ہے کھا نہیں سکتے، کھانا ہے کھا نہیں سکتے، رشتہ داریاں ہیں، بیوی بچے جن کے لیے کماتا ہے وہی نہ رہے. آپ دیکھیں جس گھر میں اوزاری پڑی ہوئی ہے، میاں بیوی کا تعلق ٹھیک نہیں، وہ کیا پیسوں کو ملینئر بھی ہو بلینئر، وہ کیا کریں؟ وہ اس کے کوئی چیز نہیں. گاڑی ایک لے لیں دوسری لے لیں، اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتا. صوفہ ہے، بڑا گھر ہے، لوگ تو وحشت آتی ہے. ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا بڑا گھر ہے، وہ کھانے کو آتا ہے، کوئی بندہ کوئی نہیں، کیونکہ بد اخلاقی اور مطلب بے برکتی ہو گئی مال میں، تو بندے بھاگ گئے سارے. کوئی چیز اب خود ہے، اب ڈھونڈ رہے ہیں کوئی بندہ مل جائے، ادھر سے مل جائے ادھر سے مل جائے. کوئی وہ کھانے کو آتا ہے گھر، کمرے کھانے کو ہے. پہلے لڑتے ہیں، جب ہر چیز فارغ ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں بندے آئیں اور پھر برکت ہو. اس طرح تو پیچھے یہ سبب ہوتا ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مشاہدہ فرماتی تھی کہ جب بھی آپ سونے کا ارادہ فرماتے تو وضو میں ہونے کے باوجود بھی پھر وضو فرماتے. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ جو وضو فرما رہے ہیں یہ کوئی نماز پڑھنی ہے؟ اب تو آپ نے آرام فرمانا ہے. فرمایا کہ نہیں، یہ نماز نہیں پڑھنی. اب جو ہے یہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو سونا ہے یہ بھی روح جو ہے یہ اللہ کی یاد میں جاتی ہے بندے کی، اور اللہ کی طرف جاتی ہے. یہ بھی نماز کی طرح ہوتا ہے، سونا بھی نماز کی طرح ہوتا ہے کہ جس طرح نماز معراج ہے تو سونے میں بھی روحیں جو ہیں وہ آسمانوں کی طرف جاتی ہیں، نکلتی ہیں بندوں سے، اور اللہ فرماتا ہے میں قبض کر لیتا ہوں. اللہ یتوفی الانفس. تو سونا بھی معراج ہے. تو جو بندہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ جو بندہ سو پہلے وضو کر لے، چاہے وہ کچھ پڑھے بھی نہ، کچھ نماز نہیں پڑھی، وضو کر لیا اس نے اللہ کا نام لے کے بیٹھ، تو فرمایا کہ ایک فرشتہ ساری رات اس کے لیے خاص آسمانوں میں سے بھیجا جاتا ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے بستر پر اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے. یہاں تک کہ ماں بھی جب سو جاتی ہے فرشتہ وہ جاگ رہا ہوتا ہے، یعنی بچے کے ساتھ، بندے کے ساتھ، کہ بندہ سے پاسا پلٹتا ہے، اپنی سائیڈ بدلتا ہے، تو اس وقت وہ دعائیں کرتا ہے بندے کے لیے بندہ، یعنی اس وقت وہ دعا کرتا ہے. تو آپ دیکھ لیں ایک دن کو فرشتہ آپ نے لے لیا ساتھ، ایک رات کو لے لیا.
لیکن ہمیں یہ جو آسان عمل ہے وہ ہم نے نہیں کرنے. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور اس طرف ہماری توجہ اتنی نہیں, اور دوسرے پیچھے پیسے بھی دے رہے ہیں ہزاروں. پتہ ہے ان لوگوں کے پاس کچھ رحمانی کچھ علم بھی کچھ نہیں ہے, شیطانی لوگ ہیں, پیسے لینے کے لیے بیٹھے ہیں. ادھر جو ہے وہ لوگ بھاگو بھاگ جا رہے ہیں. وہ وقتی طور پر کوئی تھوڑا بہت گدڑ سنگی دکھا دی, بعد میں سارا نقصان ہو گیا, ہر چیز لٹا کے پھر جو ہے بندہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, یہ یعنی اپنا اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایک فرشتہ یہاں فرمایا مقرر ہے اوپر, یعنی بندے کے سر کے اوپر سمجھیں, فرمایا جب بندہ تکبر کرتا ہے, تکبر اپنے آپ کو بڑا فخر یہ بڑائی آتی ہے, تو فرمایا اس سے وہ حکمت اور دانائی نکالنا شروع کر دیتا ہے, اس بندے کی عقل کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے یہ بڑے بڑے ہوشیار لوگ تھے, یعنی اپنے تین فرعون نمرود یہ بڑے بڑے لیڈر, آج کے حکمران دیکھ لیں کہتے ہیں ہم بڑے ہوشیار ہیں, لیکن جب وہ تکبر کرتے ہیں تو وہ ایسی بے عقلی ان پر آ جاتی ہے ان پہ غالب, کہ ایسے بے عقل فیصلے اور غلط فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ بندے حیران ہوتے ہیں بھئی یہ کیوں ذلیل ہو رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم بیٹھ کے کھائیں آرام سے, کبھی جیل میں کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی مطلب ہے کہ ووٹ مانگ رہے ہیں, کبھی نوٹ مانگ رہے ہیں, کبھی کچھ بھئی آپ نے کھانا کب ہے, یہ قبر میں جا کے, مطلب 50 60 70 سال 80 سال عمریں ہوگی سیاست, بہت سارے سیاستدانوں کی, بھئی جو کمایا ہے وہ کھا لے 2 دن بیٹھ کے حرام سکون سے کہیں. اب ان کی سمجھ میں یہ بات, کیونکہ وہ فرشتوں نے وہ تو نکال لی ہے ان کو بڑکوں کی وجہ سے, اور ان کی جو ہے وہ مطلب گیدڑ ببکیوں کی وجہ سے, اور بڑی بڑی جو یہ دعوے کرتے ہیں اور مطلب فخر تکبر. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ عاجزی, جو اپنے دماغ میں عاجزی اختیار کرتا ہے, عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے, تو فرشتہ اس میں اور عقل اور حکمت اس کے اندر ڈالتا ہے, اس کے دماغ کے اندر حکمت اور دانائی کا اضافہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے جو عاجزی انکساری والے بندے ہیں وہ اچھے فیصلے کریں گے, اچھی جو ہے وہ ان کی حکمت ہوگی, دانائی ہوگی, عقل مندی ہوگی. تو یہ بھی ایک فرشتہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی ایک یہ بھی اس طرح کرتا ہے, دوسرا جو ہے وہ اس طرح کرتا ہے. تو اسی طرح اور بھی کافی بتائے, وہ آپ سن سکتے ہیں پچھلی سیریز 2-4 میں نے انشاءاللہ اشارات دے دیے کہ فرشتوں سے تعلق جو ہے یعنی بندے کا اس طرح بنے سارا دن بھی اور رات بھی. تو کتنی مبارک بندہ ہے وہ کہ جس کے ساتھ ساتھ فرشتے چل رہے ہیں, جس کے رات کو بھی جس کے ساتھ فرشتے ہیں. اب ہم نے وضو نہیں کرنا, بے وضو سونا ہے. جب ہم الٹ چلتے ہیں نا, جب سونا وضو ہو بھی تو وہ توڑ کے سوتے ہیں, جی میں ٹائلٹ ہوں, وہ یعنی ٹائلٹ ہو کر آئے کے سوئے گا. اب دیکھیں نا الٹ ہو گیا. ہونا تو چاہیے تھا بھائی ہے بھی ہے تو کر لو, نہیں ہے تو کر لو. تو یہ ہم الٹ چل رہے سنت کے بالکل خلاف. تو پھر کہنا جی رات کو نیند نہیں آتی, رات کو ڈپریشن ہے, رات کو یہ ہو گیا فلاں ہو گیا وغیرہ وغیرہ چیزیں. تو جب وہ پاک نورانی مخلوق ساتھ نہیں ہوگی تو پھر جو ہے وہ شیطانی مخلوق ساتھ ہو جاتی ہے, پھر وہ مختلف خیالات یہ وہ چیزیں وغیرہ. چلیں یہ اپنے مختصر سن لیں, اور بھی ہیں اس طرح کی بڑی برکت والی چیزیں جس سے آپ کو فرشتوں کا ساتھ مل جاتا ہے, اور فرشتے پھر دیکھیں جس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو فتح ہی فتح. اسی طرح آپ جو روحانی خلوت میں آئے تو یہاں بھی ہم نے جو روحانی معراج کرنی ہے اس میں فرشتے مدد کرتے ہیں, اللہ کے فرشتے شیطانوں سے بچاتے ہیں, یہ جو اذکار پڑھتے ہیں ہم ساری چیزیں اس میں مدد. تو آج کا جو ٹاپک ہے جو خاص طور پر جس کے ساتھ فرشتے بہت محبت کرتے ہیں, جو اور اگر وہ نہ ہو تو فرشتے بہت اس کے ساتھ قطع تعلقی کر لیتے ہیں, اور جو دوسرے فرشتے ہیں یعنی لعنت والے اور جو عذاب لے کر آتے ہیں وہ اس کے ساتھ بندے کے آتے ہیں, وہ جو رحمت والے ہیں وہ نہیں آتے. تو یہ جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی اس کا کچھ حصہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں, کہ اللہ نے جو عہد لیا ہوا ہے, جو ابھی سن رہے تھے آپ کے, ہم اللہ پاک سے عہد کر کے آئے ہوئے ہیں کہ یا اللہ تیرے ہی بندے مطلب یعنی رہیں گے, تیری ہی عبادت کریں گے, تجھ سے ہی ہمارا یہ رشتہ عبودیت جو ہے قائم رہے گا, اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے, یعنی وہ کسی سے بھی
معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وہ جیسے ایک بندہ ہے نا، وہ کہنے لگا کہ بھئی آپ کا اگر کوئی دوست ہے وہ کسی دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے نا، وہ سمجھ لیں، ڈر جاؤ اس سے، وہ آپ پر بھی زیادتی کرے گا کسی کمزور پر۔ مثلا آپ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو کوئی کسی غریب کو، ویٹر کو یا کسی کو مطلب وہ برا پیش آتا ہے تو وہ سمجھ لیں وہ بندہ اچھا نہیں ہے، وہ صرف وقتی طور پر کہما فلاج ہو کے آپ کے ساتھ اچھا بنا ہوا ہے، یہی اس کا اصل کردار ہے، صرف اس کا بس چلنے والی بات ہے۔ جب آپ اس کے اٹڑے چڑھ گئے کہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ بھئی یہ تو اس لیے بزرگوں نے کہا نا کہ جس کی دیکھنا ہو دماغ کیسا ہے اس کی زبان دیکھو، اور جس کا دیکھنا ہو دل کیسا ہے یعنی اندر سے کیسا ہے اس کا عمل دیکھو۔ یعنی جس کا دماغ دیکھنا ہو، زبان دماغ کی عکاسی کرتی ہے کہ بھئی کس طرح یہ بندہ سوچتا ہے وغیرہ، اور عمل جو ہے یہ دل کی عکاسی کرتا ہے، یہ دل کے بارے میں بتاتا ہے بھئی اس کی شخصیت کیسی ہے۔ تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے ساتھ برا ہے آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے، نہیں، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ ایسا ہی۔ اور جو اچھا بندہ ہے جس کے ساتھ باطن اچھا ہے، وہ بندہ ہو، چونٹی ہو، جانور ہو، غریب ہو، اس کا اسی طرح کا اخلاق ہوگا۔ یہ اشارہ ہے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ لوگ انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، اس حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں۔ اس کے بارے میں پھر اللہ پاک نے فضائل ان کے بیان کیے کہ فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور یہ کہتے ہوئے کہ سلام ہو تم پر، یعنی آخرت میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، وظیفے کو تو ان کو لمبی لمبی 1000 دانے کی تسبیحاں اور پورا پورا دتھا وظائف کا، یعنی پھر بھی وہ کہتے ہیں خدا نہیں مل رہا اور اللہ کا قرب نہیں مل رہا۔ تو اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک وجہ وہ بھی ہے جو آج ابھی بیان کر رہا ہوں، کیا کہ وہ صلہ رحمی نہیں کرتے، قطع تعلقی کیے ہوتے، جس کو اللہ پاک نے یہاں ارشاد، وہ اس کو غلط ہی نہیں سمجھتے، وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی یعنی مطلب نارمل سا کام ہے۔ فرمایا کہ رحم کے رشتے کہتے ہیں، صلہ رحمی کہتے ہیں کہ جو آپ کے اوپر کے رشتے ہیں، جیسے ماں باپ، دادا، چاچا، ماموں، یا آپ کے نیچے کے رشتے ہیں، آگے جو ہے اولاد ہے، بہن بھائی ہیں اور کزن، یہ رشتے جو قریبی جو رشتے ہیں یہ آ جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ یعنی حدیث شریف سنیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ میدان محشر میں رحم یعنی رشتہ داری کی جو بنیاد، یعنی رحم جو تعلق داری جو ہے، یہ اس کو بھی اللہ پاک ایک شکل دے گا۔ عرش خداوندی پکڑ کر یہ کہے گا، کون؟ یعنی رشتہ داری جو ہے کہ جس نے مجھے دنیا میں یا اللہ جوڑے رکھا ہے، اے اللہ تو بھی اسے جو اپنے سے جوڑے رکھ اور اپنے انعام و کرام والا معاملہ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے جوڑے گا، یعنی اس کے ساتھ انعام و کرام معاملہ۔ اور جس نے مجھے دنیا میں کاٹا ہے، اللہ تو بھی اس کے کاٹ کر رکھ دے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی سیریس بات ہے۔ مطلب تو کئی لوگوں کو روحانیت جو نہیں مل رہی ہوتی، وہ اس وجہ سے وہ ان کا سارا پتہ ہی کٹا ہوا ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے اس میں صاف یہ بیان بھی فرمایا کہ یعنی وہ صلہ رحمی وہ ہے کیا چیز جو ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ رشتوں کا نبھانا نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے صاف خود ہی بیان فرمایا، خود ہی تعریف بھی کی کہ بھئی صلہ رحمی کیا ہے۔ فرمایا کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جب وہ آپ سے برا سلوک کرتا ہے، آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتا، آپ سے تعلق توڑے ہوئے ہے،
پھر اس کے ساتھ جوڑنا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ فرمایا کہ صلہ رحم ہے۔ اب یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور دیکھیں نا ہماری نادانی، ہمیں جس بندے کو کوئی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے جی وہ بڑے پیارے کریے کہ وہ ہے ہی نہیں چنگے، بھئی یہی تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اچھوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، صلہ رحمی کے بارے میں اچھے رشتہ داروں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہو ہی ان کی رہی ہے کہ جو کاٹنے والے اور جو حسد کرنے والے، جو مطلب قطع تعلقی کیے ہوئے ہیں۔ کیوں کہ دیکھیں یہ بندے کی بڑی ہی خود غرضی ہے۔ دو قسم کے رشتے ہوتے دنیا میں، ایک رشتے وہ ہے جو اللہ نے آپ کے بنائے ہیں، اور ایک ہے جو آپ نے بنائے ہیں۔ ہم اتنے خود غرض ہیں، اپنے بنائے رشتے کو تو نبھاتے ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے رشتے کو نہیں نبھاتے۔ مثلا میں نے ایک اپنا دوست بنا رہا، ہم نے سب نے ایسا ہی کیا ہوا ہے، یہ ساری کہانی یہی ہے، جو اللہ نے رشتے بنائے ان کے ساتھ دشمنی ہے۔ آپ دیکھ لیں جس گلی میں، محلے میں، ملک میں جو رشتہ دار ہے، جی رشتہ دار نال میری ختم ہوئی، کوئی نہیں آنا جانا، اچھا توڑا کدے نال آنا جانا ہے، فلانے نال ادھر ادھر دوسرے تیسرے، جو نہیں ہے اپنے خود جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں آپ نے ان کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اور جو اللہ نے رشتے آپ کے جوڑے تھے، آپ کو کوئی اختیار نہیں تھا بھئی کون آپ کا ماما ہو، کون چچا ہو، کون پھپھی ہو، کون چاچی ہو، کون ماں ہے، کون باپ ہے، دادا، اس میں آپ کو تو کوئی اختیار نہیں تھا، یہ خدا کے دیے ہوئے رشتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو میں نے دیے ہوئے ہیں ان کو اکٹھے کیے ہیں، میں نے جو جوڑے ہیں ان کو جوڑے رکھنا، یہ تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارا امتحان ہوگا، میرے ساتھ اصل میں تعلق میرے ساتھ تم نے توڑنا جوڑنا ہے، ان کے ساتھ نہیں، میرے لیے ہی کرنا من ہے، ان کے بارے میں سوچنا ہی نہ، یہ میں نے تم نے میرے لیے نبھانا ہے کہ میں نے تمہارے رشتہ دے دیا ہے، تمہیں بنا دیا ہے، یعنی تمہیں رشتہ داری بنا دی ہے۔ اور دوسرے قسم کے رشتے کون سے؟ جیسے دوستی ہوتی ہے، جیسے یہ دوست ہے میرا، اے جی ساڑھے نال جی انہاں دا بھائی چارہ ہے، یہ چیزیں ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، اسلام تو یہی کہتا ہے سب سے ساتھ کرو، لیکن یہ نہیں کہتا کہ اپنوں کے ساتھ جو اللہ نے رشتے بنائے ان کو توڑو اور جو اپنے بنائے ان کے ساتھ جوڑ کے رکھو، وہ بھی خود غرضی پر ہو جاتی۔ بھائی چارہ کا مطلب یہی ہے، بھائی چارہ کرتے رہو، جتنا چارہ کرنا ہے، چارہ نہیں کرو گے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور یہ جو خون کے رشتے ہیں یہ چارے کے بغیر بھی چلتے رہتے ہیں، یہ تو تھوڑا سا بندہ صبر کر لے تو یہ اپنا قائم رہتے ہیں۔ اور بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں آپ نے ان سے کچھ لینا ہی نہیں ہے، ذہن میں یہ نہیں رکھنا میں نے ان سے کچھ لینا ہے، آپ نے اس ذات سے لینا ہے، اس نے دینا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دو چیزیں ایسی ہیں، کچھ چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ ایسی ہیں کہ جن کا اجر آخرت میں تو ملے گا، دنیا میں ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس سے فرمایا یہ عمر اور رزق، اب فرشتے مقرر ہیں رزق پر بھی، فرشتے مقرر ہیں عمر پر بھی، کہ عمر کب آپ کی ختم ہونی ہے وہ فرشتوں کو پتہ ہوتا ہے، رزق کب ختم ہونا ہے فرشتوں کو پتہ ہوتا ہے، انہیں کو اللہ پاک پھر دیتا ہے معاملات۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے یہ صلۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یعنی وہ برا سلوک کیے ہوئے ہیں آپ اچھا، آپ جوڑ کے چل رہے ہیں، صبر کر کے چل رہے ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا یہ جو عمر اور رزق والے فرشتے ہیں، عمر جن کے پاس کتنا مطلب طاقت ہوتی ہے، عمر وہ بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، وہ فرشتے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، ویسے وہ ہر ایک کے ساتھ نہیں آتے، اس بندے کے ساتھ جو صلۃ الرحم کرتا ہے وہ ان کے پاس اختیار اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے، بھئی اگر اس نے یہ کیا تو ان کی عمر بڑھا دینا، جو میں نے لکھی ہوئی ہے اس سے بھی بڑھا دینا، اور اگر انہوں نے کیا تو ان کا رزق بھی بڑھاتے رہنا۔ اب وہ ملائکہ جب ساتھ ساتھ چلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں بھئی یہ بندہ تو فلاں کے گھر جا رہا ہے، وہ اس کے گھر آتا ہی نہیں، یہ اس کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ برا کرتا ہے، وہ پھر جتنا جتنا وہ کرے جاتا ہے وہ عمر بھی اور رزق بھی اس کی بڑھائی جاتی ہے۔ اب وہ دیکھنا یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں، اور اللہ نے فرشتوں کے ذریعے یہ کام کرتا ہے اس بندے کے لیے جو صلۃ الرحم کرتا ہے۔ آپ ساری دنیا کٹھی ہو جائے، یہاں تک کہ فرشتے بھی کٹھے ہو جائیں، آپ کی عمر نہیں بڑھا سکتے، ایک دن آپ کی زندگی میں بڑھا نہیں سکتے۔
آپ کا رزق جو ہے وہ بڑھا نہیں سکتے، انہوں نے تو وہ حکم کے غلام ہیں، لیکن یہ عمل اتنا افضل ہے کہ اس سے جو ہے وہ اپنا وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور جو بندے اس کے الٹ کرتے ہیں ان کی زندگی میں اور رزق میں بے برکتی، زندگی میں بھی کمی اور رزق میں بھی بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ مت سوچے، ان کو دیکھے ہی نہ، یہ آپ اپنا فائدہ کر رہے ہیں۔ ہم اتنے نادان ہیں، وہ ہمیں کیا دے رہے ہیں، ہم انہیں ان کو کباب کھلایا تھا کہ وہ بھی ہمیں کباب کھلائیں گے، یہ نہ دیکھیں۔ آپ ون وے ٹریفک جس طرح ہوتی ہے، ون وے ٹریفک، ایک یک طرفہ ٹریفک ہوتی ہے، بھائی دال یہ دے ہو یعنی دینا ہے بس، تو دیتے رہیں، لینا کہاں سے ہے؟ اس ذات سے۔ اور یہ جو فرشتے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ آپ کو دینے کے لیے جولیاں بھر کے کھڑے ہیں، خزانے عمر کے بھی رزق کے بھی۔ آپ ضروری ان کے جیبوں کی طرف دیکھنا ہے، ان کے کچن کی طرف کیا آ رہا ہے، ان کے ہاتھوں کی طرف کیا دے رہے ہیں، ان کے جو تحفے ہیں کیا، بیچارے بندے خود محتاج اور یعنی مطلب اپنی اپنی کمی بیشی ہے۔ تو یہ کتنی مطلب ہے یعنی نیچ بات ہے کہ بندوں کی جیبوں کی طرف، ان کے کچنوں کی طرف، ان کے تجوریوں کی طرف نظر ہونا، اور کتنی اونچی بات ہے کہ اونچی ذات جس کے خزانے لامحدود ہیں، جس کی نظر ادھر لگی ہوئی ہے۔ سخی بندہ ہے، نیک بندہ ہے، کئی بندے اس کو دھوکہ دے جاتے ہیں، کئی بندے اس کو لوٹ لیتے ہیں، اس کا پھر بھی چلتا رہتا ہے، سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں جی۔ اور جو کھانے اور جھوٹے اور تنگ ہاتھ، وہ مطلب کہ یعنی ہاتھ ان کا تنگ ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ فرشتہ جو دعا کرتا ہے اس کے لیے اور دوسروں کے لیے خلاف دعا کرتا ہے، تو وہ کیسے اس کو فائدہ ہو، کیسے وہ بڑھے گا، وہ نہیں بڑھے گا۔ تو یہ خاص طور پر یہ جو آپ روحانی دنیا میں جانا چاہتے ہیں، آپ ضرور کو سوچیں کہ کوئی ایسا تو نہیں، کوئی ناراضگی تو نہیں خام خواہ بنائی ہوئی، ایک ہوتا ہے دینی، ایک ہوتا ہے دنیاوی طور پر ہے، تو وہ فون کر کے ان سے سلام دعا کریں گے۔ اب یہ جب بتا دیا ون وے ٹریفک ہے تو یہ چھوڑیں، وہ جواب دیتے ہیں کیسا دیتے ہیں، ہمارا اس سے غرض ہی نہیں، ہماری تو اللہ پاک سے غرض ہے، نبی علیہ السلام سے غرض ہے کہ، اور یہ روحانیت کی دنیا سے غرض ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ، بہت ہی ماشاءاللہ اونچے مقام، ہر صحابی کا جیسے میں نے عرض کیا کہ اتنا مقام ہے کہ ساری دنیا حضرت ویصل کرنی جیسے لوگوں سے بھر جائے، سیدنا عبدالقادر جیلانی جیسی ہستیوں سے بھر جائے، ان کے کسی ایک قدم تک نہیں پہنچ سکتے۔ کتنا بڑا مقام ہوگا ان ہستیوں کا، اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، سوچ نہیں سکتا بندہ۔ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ابتدائی ابھی 5-7 بندے، تھوڑے سے بندے مسلمان ہوئے، تو بندوں کو پتہ بھی کوئی نہیں تھا، ابھی نیا نیا ابھی اعلان نبوت ہوا۔ تو عبداللہ بن اوفا بندے تھے وہاں، تو وہ نبی علیہ السلام کو ملے، آپ انہوں نے پوچھا کہ من انت، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ نبی کیا ہوتا ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا انہوں نے نبی کون ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جس کو اللہ بھیجتا ہے، اللہ جس کو بھیجتا ہے۔ فرمایا اچھا، تو اللہ ان کو کیا دے کے بھیجتا ہے؟ انہوں نے پوچھا بھئی اللہ بھیجتا ہے تو کیا ان کو دے کے بھیجتا ہے پیغام؟ فرمایا اللہ پاک ہمیں پیغام یہ دیتا ہے کہ رشتوں کو جوڑ کر رکھیں، رشتوں کو نبھائیں، ہر ایک سے تعلق اچھا رکھیں، صلۃ الرحم کریں، یعنی رشتوں کے یہ یعنی دین کا آپ نے یعنی ایمان کے بعد آپ نے سب سے بڑے اس عمل کا فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ پاک یہ حکم دے کے بھیجتا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ کام کرنے والا ہے، جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ رب کے ساتھ بھی بندوں کو جوڑنا ہے، آپس میں خاص طور پر جو اللہ نے رشتے جوڑ دیے ہیں ان کو جوڑ کے رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے، اور ہم سب بہت سارے لوگ جو اس پر عمل کریں گے وہ اب اس کا فائدہ بھی دیکھیں گے، اور جو نہیں کر رہے وہ دیکھیں ان کے روحانیت ان کو نہیں مل سکتی، پھر ان کو روحانی ترقی یہ مراقبے وغیرہ سے کوئی شیطانی دنیا میں نہ وہ پہنچ جائے، شیطانی کشف کے بعد، لیکن ادھر تو راستے بند ہوتے ہیں اس کے لیے۔ تو ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، یک طرفہ، میں نے کہا یعنی ون وے ٹریفک ہے، یہ ون وے ٹریفک۔ وہ جو ادر کی جو اس رستے سے ٹریفک آنی ہے وہ اللہ کی طرف سے آنی ہے، یعنی انعام کرام فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو ان کی طرف۔ تو بعض مطلب جسی جائیں ان کے لیے تحفے لے جائیں، ان کو فروٹ دے آئیں، ان کو کپڑے دے آئیں، کچھ سوچے سمجھے نہ، بس یہ ہے کہ آپ کے بھئی اللہ نے رشتہ بنایا ہوا ہے، ہم وہ کہیں کیوں ہے،
یہ کہیں بھائی کچھ بھی نہیں، بس صرف آپ ہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، ملیں اس نہیں، تو یہ مطلب ہے۔ اب وہ حدیث بھی نبی علیہ السلام کی سن لیں، ایک تو سن لی آپ نے، حضور علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ 2 گناہ ایسے شدید ترین ہیں جن کی سزا نہ صرف یہ کہ آخرت میں ہوگی بلکہ دنیا میں بھی ان کی سزا ملے گی۔ ایک ہے ظلم، دوسرا ہے قطع رحم۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا معلوم ہے، یعنی ظلم کرنا اور قطع رحم یعنی رشتوں کو کاٹ کے رکھنا، ان کو فرمایا کہ دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے، کچھ کام ہے جن کے آخرت میں ملے گی۔ اور فرمایا کہ لا يدخل الجنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قطعاً کبھی بھی رشتوں کاٹنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جب جنت میں نہیں جا سکتا تو وہ یہاں کیسے ہو جائے گا؟ اللہ آپ کو مربع جنت کے مربع دینے کے لیے تیار ہے، آپ یہاں ایک قلعے پر لڑ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ساری زمین لے کے بھی رشتہ دار خوش ہو جائیں، سمجھے آپ نے دنیا آخرت کما لی، اپنے خزانے سے اللہ آپ کو دینے والا ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ خود نبی علیہ السلام فرمایا یہاں دوں گا، تو وہ جو باقی جو چیزیں دی ہوئی ہیں اللہ ہی نے دی ہوئی ہیں، وہ ضروری ہے مطلب یعنی وہ چیز، وہ بس ایک آزمائش ہوتی ہے، اپنا یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور جو نہیں آپ لڑیں گے تو پھر بھی وہ یہیں رہے گی زمین، ہر چیز نہیں دے دیں گے پھر بھی یہیں رہیں گے، دیں گے خوش رکھیں گے آپ کو، یہاں بھی انعام کرام اللہ پاک دے گا، نہیں دیں گے پھر بھی یہاں اور خام خواہ ایک جو ہے بدمزگی جو ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پہلے کی بات ہو رہی ہے جب ابھی عالم ارواح تھا، دیکھیں بہت پہلے کی، جب اللہ پاک مخلوقیں پیدا فرما رہا تھا، اس دور کی، اس وقت کی بات نبی علیہ السلام، یہ ہم میں سے کوئی بھی جان نہیں سکتا تھا سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطلاع دی۔ فرمایا خلق اللہ الخلق فلما، کہ جب اللہ نے مخلوقات پیدا کیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو ان کی یعنی پیدا کی، ان کو ایک یعنی روحانی دنیا میں پہلی بات ہو رہی ہے، تو ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان صورتوں کے ساتھ اپنے علم ازلی میں مقدر کر دیا کہ جن پر وہ پیدا ہوں گی، یعنی اللہ پاک کے علم میں۔ جب اس سے فارغ ہوا تو رشتے داری، تعلق داری یہ بھی کھڑی ہو گئی، یعنی رشتہ ناتا کھڑا ہو گیا، یعنی وہاں ہر چیز کی شکل ہوتی ہے، جیسے نماز کی شکل ہے، یہ غیبت کی شکل ہے، چغلی کی شکل ہوتی ہے عالم غیب میں، اسی طرح یہ فرمایا کہ اس کی بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ جو تعلق داری ہے اس کی بھی شکل، تو رحم یعنی رحم کا معنی تعلق، تو یہ جو تعلق رشتہ جو ہوتا ہے یہ کھڑا ہو گیا، اللہ پاک نے مخلوقات پیدا کی۔ تو جیسے ہم ابھی عالم ارواح کی بات کر رہے تھے نا، ہم نے ہماری روحوں سے اللہ پاک نے کچھ فرمایا، ہم نے اس کا جواب دیا، تو ان کو بھی یہ معاملہ دوسری مخلوق کو بھی اکٹھا کیا، تو ان میں سے جو رحم اور رشتہ ناتا ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو، کیوں کھڑے ہوئے ہو، کیا چاہتے ہو، تم کو بات کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ تو رشتے نے عرض کیا، رشتہ داری نے عرض کی کہ یہ قطع رحمی کے خوف سے میں تیری پناہ کے طلبگار کھڑے ہونے کی جگہ ہے، یعنی کہ میں تیرے روبرو کھڑا ہوں اور تیرے دامن عزت اور عظمت کی طرف دستے سوال دراز کیے ہوئے، تجھ سے اس امر کی پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی شخص مجھ کو کاٹ دے اور میرے دامن کو جوڑنے کی بجائے اس کو تار تار کر دے۔ یعنی وہ رشتے نے عرض کی کہ مجھے تو نے رشتہ دار یعنی تعلق جوڑنے والا بنایا ہے، میری وجہ سے لوگ جوڑتے ہیں، لیکن میں اس سے ڈرتا ہوں کہ مجھے توڑ دیا جائے، جو میری خیال نہیں کریں گے رشتہ داری کا، میں اس سے پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے کچھ ارشاد فرما۔ رب العالمین نے امر کی فرمایا کہ کیا تو اس پر راضی نہیں، جو شخص رشتہ داری اور عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے تجھ کو قائم رکھے گا، اس کو میں بھی اپنے ساتھ جوڑے رکھوں گا اور قائم رکھوں گا اپنے اجر اور بخشش اور احسان کے ذریعے، اور جو تجھے رشتہ داری یعنی کو اور حقوق کی پامالی کرے گا اور تجھے کاٹ ڈالے گا تو میں بھی اس سے تعلق اپنا کاٹ لوں گا۔
تعلق قطع کر لوں گا۔ رحم نے عرض کیا کہ پروردگار بے شک میں راضی ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا تو نے وعدہ تیرے لیے اچھا یہ وعدہ ہے اور یہ تمہارے لیے جو ہے یعنی اس پر ثابت و قرار رہے گا۔ یعنی یہ دیکھ لے، یہ بھی عالم ارواح کی بات ہے۔ جس طرح ہم دوسروں کی سنتے ہیں، اپنی سنتے ہیں عالم ارواح میں یہ ہوا، یہ بھی عالم ارواح کی بات ہے کہ وہاں یہ رشتہ داری بھی کھڑی ہو کہ اس نے اپنا ایک کر لیا کہ یا اللہ جو، اور اللہ پاک نے فرمایا جو تجھے توڑے گا میرا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور تجھے جوڑے گا وہ میرے ساتھ جڑا رہے گا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو کئی لوگوں کو پھر اس وجہ سے بھی بہت قرب برکتیں نہیں آتی کہ جس طرح میں نے عرض کی روٹین ہے، ہماری روٹین ہے، ایک شہر میں چلے جائیں، گاؤں میں چلے جائیں، جنہیں رشتہ دار ہیں وہ ناراض ہیں، دوسروں کے ساتھ آنا جانا ہے۔ تو گویا جو رشتے اللہ نے بنائے ان کو ہم نے چھوڑ دیا، اور جو ہم نے خود قائم کیے، یہ میرا فرینڈ ہے تو یہ میرا یہ ہے، یہ میرا دوست ہے تو یہ میرا یہ۔ آگے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی صحابی ہیں، بہت بڑے ہستی۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، یعنی صفت رحمت سے متصف ہوں۔ میں نے رحم یعنی رشتے ناطے کو پیدا کیا ہے اور اس کے نام کو اپنے نام یعنی رحمان کے لفظ سے نکالا ہے۔ یہ جو صلہ رحمی کہتے ہیں یا رحم کہتے ہیں، ماں کا رحم وہ رشتے، وہ اسی لیے کہتے ہیں وہ جڑا ہوا ہوتا ہے رشتوں کا۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے نام رحمان سے پہلے 3 حرف سے جو ہے حروف سے رحم کا لفظ یہ بنایا، صلہ رحمی تعلق جو ہے۔ فرمایا کہ نکالا ہے، لہذا جو شخص رحم کو جوڑے گا یعنی رشتہ ناتا کے حقوق ادا کرے گا تو میں بھی اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑوں گا، کیونکہ وہ رحمت سے ہی نکلے ہیں نا، را ہا میم، صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں۔ رحم کہتے ہیں جہاں بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو اسی وجہ سے رشتے پر قائم ہوتے ہیں، مطلب یہ میرا چچا ہے، یہ ماموں ہے۔ تو دیکھیں نا، وہ رحم اور رحمان نام اللہ پاک فرما رہا ہے جس نے یہ قائم رکھا اس کو میری رحمت ملے گی، جس نے نہ رکھا اس کو یہ رحمت نہیں ملے گی۔ اور جو شخص رحم کو توڑے گا یعنی رشتے ناطے کے حقوق ادا نہیں کرے گا، میں اس کو اپنی رحمت خاص سے جدا کر دوں گا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے غلام بھی ہیں اور خادم بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے من احب ان یبسط له فی رزقہ، فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت اور فراخی ہو۔ دیکھیں ہم ہر ایک یہ چاہتا ہے لیکن عمل کرنے کو تیار نہیں، وظیفے پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ جو شخص چاہتا ہے، سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت فراخی ہو۔ ہم لاٹری ڈال لیں گے، جوا کھیل لیں گے رزق کے اضافے کے لیے، لاٹری، جوا، شراب بیچ لیں گے، غلط کام کر لیں گے، یہ رزق بڑھے گا، اسے تو اور بے برکتی آنی۔ وہ دیکھیں ایسے کام ہم کرنے لیتے ہیں جو نہ کرنے والے ہیں رزق بڑھانے کے لیے، بھئی ہمارے اضافہ ہو جائے، فراڈ کر لیں گے، دھوکہ دے لیا، سود لے لیا، جوا کھیل لیا اور لاٹری کھیل لی، رزق بڑھ۔ یہ جو عمل فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام، فرما رہے ہیں جو چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت اور اس کی اجل میں تاخیر یعنی اس کی عمر بڑھا دی جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرے۔ یہ کام آسان ہے کہ جوا کھیلنا آسان ہے، اب جوا کھیل کے شراب بیچنا آسان ہے، مطلب یعنی بینک لوٹنا آسان ہے، ڈاکے مارنا آسان ہے، کہ یہ کام کہ اپنے پیسے دیے اللہ کے دیے رزق کے ساتھ ان کے ساتھ احسان کرے، وہ مانگے نہ مانگے وہ اپنا دے، آپ اپنے لیے دے رہے ہیں، ان کو مائنڈ سے نکال دیں، دماغ سے نکال دیں، وہ سمجھے وہ ہے ہی نہیں، وہ ایک مخلوق ہے، اللہ نے ان کو آپ کا رشتہ قائم کر دیا۔ وہ کیا کرتے ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، اس سے یہ بھی نہیں ہے بیان کہ وہ نیک ہوں یا بد نہ ہوں، وہ اچھے ہیں برے ہیں جو بھی ہے، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ نے اپنے لیے کرنا ہے کہ اپنی عمر آپ بڑھانا چاہتے ہیں، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنا رزق میں وسعت پیدا کرنا چاہتے ہو تو یہ کام شروع کر دو۔ وہاں اچھا جی انویسٹ کرتے ہو، لاٹری کھیلتے ہو، ادھر انویسٹ کرتے ہو تو یہ انویسٹمنٹ کر لو،
40-50 پاؤنڈ کے خرچ کر دیا، کسی کو ہدیہ لے دیا، کسی کے گھر چلے گئے، کسی کی دعوت کر لی کسی کی خوشی میں، اور کوئی امید نہیں، صرف ہنس مسکرا کے دیکھ لیں کیسی انویسٹمنٹ ہے اور کیا اس کے پر رزق میں وسعت ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، دیکھیں گے کہ مطلب کہ بندے کو کتنی ملتی ہے۔ پھر حضرت آخری حدیث سنا کے پھر ختم کرتے ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، پہلے میں آپ کو عرض کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی یعنی رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا، یعنی اس کو سزا ضرور ملے گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی گناہ اس بات کے زیادہ لائق نہیں کہ اللہ اس کے مرتکب کو کرنے والے دنیا میں بھی اس کی سزا دے اور آخرت میں بھی۔ تو فرمایا کہ ہاں وہ گناہ اس بات کے لائق ہے، ایک تو زنا کرنا ہے، دوسرا رشتہ ناتا توڑنا ہے، بھئی یہ دونوں چیزیں جو ہے مطلب کہ نہیں سخت مطلب ناپسندیدہ ہے۔ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا۔ بہرحال میرا تو اس ڈائمنشن سے آپ کو بیان کرنا تھا کہ یہ جو لوگ فرشتوں کا ساتھ چاہتے ہیں، اور ایسے فرشتوں کا جو عمر اور رزق پر جن کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، عمر بڑھانے کا، رزق والے فرشتے، جیسے رزق جن کے پاس وہ آپ کے نام لکھ دے، جیسے ہمارے ہاں لالچی اے جی ملینئر ہے، اے جی وزیر اعظم ہے، پھر دیکھتے ہیں ہمارا کوئی تعلق اس سے کریں، وہ تو خود لوٹ کسوٹ کے بیٹھا ہوا ہے، آپ کو وہ کیا دینا ہے؟ تو آپ کا دل اگر رجحان ہے تو اللہ کی طرف جو خزانے پیدا کیے جس نے، یا اللہ کے فرشتے جو دے رہے ہیں سب کو، اس کی طرف دل لگائیں، جائیں آپ کو رزق چاہیے کوئی چیز صبح جا کے جو ناراض ہیں ان کو ملے، غرض ہی نہیں ہے۔ آج کے بعد یہ بات سوچنی نہیں چاہیے، نہ آپ کو کرنی چاہیے نہ دوسروں کو، اے جی او اے کر دینے، وہ یہ کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اچھے نہیں، وہ ہمارے ساتھ آئے نہیں تھے، وہ گئے نہیں تھے، انہوں نے دیا نہیں تھا، یہ کیا تھا، ہمارے یہ لے گئے وہ لے گئے۔ نبی علیہ السلام میں یہ سننا ہی نہیں چاہتا، میں کہہ رہا ہوں فرمایا کہ بھائی جو یہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنا، یہ میں کہہ رہا ہوں صلۃ الرحم ہے۔ صلۃ الرحم کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ جو اس لیے وہ کہانی وہ چیپٹر کلوز ہو گیا، ورنہ وہ بندے دہراتے رہتے۔ آپ نے ان کو نہیں دیکھنا وہ کیا کریں، آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کے ساتھ احسان نہیں کر رہا، آپ کو نعمتیں نہیں دی نہیں، آپ کو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فیض نہیں دے رہے، آپ انہی کی وجہ سے ایمان قائم ہے۔ دیکھ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے، فرشتوں کو دیکھنا ہے، ان کو نہ دیکھیں، امید ساری ادھر لگائیں، ان کو بس دینے والے بنیں، دیں اور اللہ سے لیں۔ یعنی جیسے ادھر بندہ 10 پاؤنڈ دیتا ہے، دوسرے بینک میں سے جا کے 100 پاؤنڈ نکال لیا، تو اللہ کا بھی ایک بینک ہے، رشتہ داروں کو دیں، ادھر سے 100 کبھی 1000 نکالتے لیتے، اور کیا چاہیے بندے۔ لیکن ہم نے وہ نہیں کرنا، جوا کھیلنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اچھا پھر کیس ہیں کیے ہوئے، دیکھیں نا ہماری عقل مندی، ویسے ان کو اگر 1,00,000 روپیہ دے دیں وہ ویسے ہی محل خوش ہو جائیں، ادھر پولیس کو 1,00,000 2,00,000 دے دیں گے رشوت، اے جی رشتہ دارانو انہوں ذرا سبق سکھاؤ، اچھا تو وہ 2,00,000 دے دیا، نہ وہ کسی دنیا کام نہ آخرت، آپ کے رشتہ دار ہیں وہ اٹھا، اچھا کیس پہ جی جج کو 5,00,000 دے دیا، اے جی جکن بھی ہوئے میرا فیصلہ میرے آ کے ہونا چاہیے۔ جب اللہ نے فیصلہ آپ کے خلاف کر دیا ہے، جب نبی علیہ السلام کا فیصلہ آپ کے خلاف ہو گیا تو کیا جج کرے گا؟ کر بھی دے تو آپ کو کیا دے؟ رزق تو اس کی تو اپنی منڈی جو ہے وہ فرشتے کے ہاتھ میں ہے، آپ کو تو کچھ نہیں دے سکتا وہ۔ تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے بھولے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی کتنے بھولے ہوئے ہیں، اس وجہ سے بدمزگیاں اور مطلب کہ لڑائیاں اور بڑی، ورنہ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ جب تم دل صاف کر لیتے ہو اس کا اثر اللہ پاک شعائیں دوسرے دل پر ڈال دیتا ہے، وہ اس میں بھی صفائی آ جاتی ہے جس کے ساتھ رنجش ہوتی ہے، کیونکہ یہ بغض یا محبت کی شعائیں ضرور پڑتی ہیں، سمجھ لیں۔ جیسے نا آپ کو پتہ ہوگا، آپ کسی بندے سے ملتے ہیں، وہ چاہے آپ سے اچھا سلوک کر رہا ہے لیکن آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کے دل سے جو شعائیں آ رہی ہیں وہ اور طرح کی ہیں۔ اور کئی لوگ ہیں وہ آپ کو آرام اور بالکل یعنی نارمل رہ رہے ہیں، کچھ زیادہ دے لے بھی نہیں رہے یا اس طرح، لیکن وہ آپ کو ان کی محبت محسوس ہوتی ہے۔ کئی لوگ آپ کو
ڈانٹ بھی رہے ہیں جیسے اساتذہ ہے، والدین ہے، تو بندے کے دل میں کوئی چیز نہیں آتی، کیونکہ وہ اصل تو پیچھے پھر محبت ہوتی ہے، اس لیے جو ہے تو اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی خاص طور پر جو حضرات اور خواتین جو سن رہی ہیں، تو یہ آپ کے لیے موقع ہے، یہ اگلے جو چند دن ہیں ان سے پہلے آپ نے چلو آپ وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو واپس نہیں جا سکتے، دوسرے فون کر سکتے ہیں جو باہر کے ہیں ان کے ساتھ الگ، تو یہ مت سوچیں کبھی بھی ان کے منہ ٹیڑھے ہیں یا سیدھے ہیں، وہ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، دیتے ہیں، لیتے ہیں، وہ بس جو ہے آپ جس ہستی کے لیے جا رہے ہیں اور اپنا رزق بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں اور اپنی عمر بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، نماز پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اس سے گارنٹی کوئی نہیں عمر کی بڑھنے کی، لیکن یہ عمل ایک ایسا ہے اللہ پاک نے جو ہے اس کو جو ہے یعنی یہ فضیلت عطا فرمائی۔ جزاکم اللہ حسن الجزاء، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ You've been sitting for a very long time here. To stand up, shake your legs, get